حسان بن ثابت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کچھ یوں اشعار میں بیان کی۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے کبھی کوئی دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسین و جمیل کسی عورت نے جنم دیا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا بنایا گیا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود چاہتے تھے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسا پیار کرتے ہیں اور ہم ان کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ رمضان کا دوسرا عشرہ کمپلیٹ ہونے والا ہے اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کا دعویٰ کیا، محبت کا دعویٰ کیا، امتی ہونے کا دعویٰ کیا، تو ہم نے کتنا ان کی باتوں پہ عمل کیا، اپنا رمضان کتنا اچھا گزارا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو کتنا اپنایا۔ جیسے کہ جمعہ ہے تو جمعے کا درود جتنا پڑھا جائے اتنا کم ہے۔ ایک حدیث میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی درود کے بارے میں۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم صحابہ کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے اثرات نمایاں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل آیا اور اس نے کہا، تیرا پروردگار فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تجھے یہ بات خوش نہیں کرتی؟ تیری امت میں سے جو شخص تجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے میں اس پر 10 بار رحمتیں بھیجتا ہوں، اور تیری امت میں سے جو شخص تجھ پر ایک بار سلام بھیجتا ہے میں اس پر 10 بار سلام بھیجتا ہوں۔ محبت عمل مانگتی ہے نا، محبت عمل مانگتی ہے، تو دیکھتے ہیں آج ہم کتنا عمل کرتے ہیں، آج ہم کتنا درود پڑھتے ہیں۔ جیسے کہ جمعہ ہے، سورۃ القاف پڑھنی چاہیے، اور وہ کیوں پڑھنی چاہیے؟ یہ دجال کے فتنے سے ہمیں بچائے گی، ہمارا ایمان مضبوط کرے گی۔ تو ہم دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں کہ آج جمعہ ہے اور رمضان میں ہے، دوسرا عشرہ کمپلیٹ ہونے والا ہے، ہم کتنا آج عمل کرتے ہیں، ہم کتنا صدقہ کرتے ہیں۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے نا۔
ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں پر قربانی نہیں کرتے۔ دیکھتے ہیں کون اپنے غصے کی، اپنے جذبات کی قربانی کرتا ہے۔ اور ان سب چیزوں پہ عمل کرنے سے کیا حاصل ہوگا؟ ہمیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جنت ملے گی۔ یہ رمضان رحمتوں کا مہینہ ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا مہینہ ہے، توبہ کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی برکتیں، رحمتیں سمیٹنے کی توفیق دے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچائے، قبر کی سختیوں سے بچائے، محشر کے دن رسوا ہونے سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے اس دنیا میں ہمارے گناہوں کو پردے میں رکھا، اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن بھی ہمارے ہر عمل کو پردے میں رکھ دے۔ آمین۔